نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں ہے حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی ما عرف اللہ حق معرفتہ غیری وغیرک وما عرفک حق معرفتک غیر اللہ وغیری۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات سے آشنائی رکھنے والے، خواہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، انہوں نے مولا کائنات کی ذات پر بہت کچھ تحریر کیا اور مولا کائنات کے فضائل و مناقب میں بہت کچھ لکھا، مگر جو معرفت کما حق کا ہو اگر علی ابن ابی طالب کی حاصل کی بھی ہے تو یا وہ ذات خدا ہے یا وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور جس نے بھی علی کے بارے میں لکھا، علی کے بارے میں سوچا، علی کو پرکھا، بالآخر وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ علی تو بالآخر علی ہے۔ ایک مشہور مفکر اور دانشور کہتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل کو ان کے محبوں نے اور ان کے چاہنے والوں نے حکومتوں کے ڈر سے چھپایا، اور حکومتوں نے دشمنی کی وجہ سے مولا کائنات کے فضائل کو چھپایا۔ دونوں طرفین سے مولا کائنات کی صفات، فضائل و مناقب کو چھپانے کے باوجود بھی علی کے فضائل اس قدر پھیلے کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کا احاطہ کر لیا، اور آج دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں ہر شخص بالآخر اس بات کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے کہ علی تو بالآخر علی ہے۔ یہاں پر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو 5 خصوصیات رسول اللہ کی زبان سے بیان ہوئی کہ یا علی، یہ 5 خصوصیات ایسی ہیں کہ اللہ نے جس کے لیے صرف اور صرف تیرا انتخاب کیا۔ میں یہاں پر پہلے عربی متن پڑھوں گا، ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی انی سألت ربی فیک 5 خصال فاعطانی، کہ یا علی تیرے بارے میں نے اللہ سے 5 دعائیں کی اور جس کو اللہ نے مستجاب کر لیا۔ اما اولها فسألت ربی ان تنشق عنی الارض وانفض التراب عن رأسی وانت معی، کہ جب سور پھونکا جائے اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے تو میں جب اپنے سر سے خاک کو جھاڑوں تو یا علی تم میرے ساتھ ہو۔ بس اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَسَأَلْتُ رَبِّي أَن يُوَفِّقَنِي عِنْدَ كَفَّةِ الْمِيزَانِ وَأَنْتَ مَعِي،
کہ جب انصاف کا پلڑا لگایا جائے، جب لوگوں کے اعمال کو تولا جائے، تو یا علی جس مقام پر میں موجود ہوں وہاں پر تم میرے ساتھ موجود ہو۔ اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَكَ حَامِلَ لِوَائِي وَهُوَ لِوَاءُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ عَلَيْهِ الْمُفْلِحُونَ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ۔ یا علی تیرے بارے میں جو میں نے خدا سے تیسری دعا کی وہ یہ تھی کہ تجھے بروز قیامت خدا میرا علمدار قرار دے، اور میرا علم کسی عام شخص کا علم نہیں ہوگا بلکہ وہ خدائے واحد کا اور خدائے اکبر کا علم ہوگا، کہ جس علم کے اوپر اور جس پرچم کے اوپر یہ لکھا ہوگا المفلحون الفائزون بالجنہ، وہ افراد جو فائز ہو گئے، وہ افراد جو کامیاب ہو گئے، وہ افراد جن کو جنت مل چکی ہے، یہ اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اما الرابعہ فسألت ربی ان تسقی امتی من حوضی، کہ چوتھی دعا میں نے خدا سے یہ کی کہ جس مقام پر میرا حوض کوثر ہو، حوض کوثر تو میرا ہوگا، مگر اس حوض کوثر سے میری امت کو پانی پلانے والا میرا بھائی علی ہو۔ خدا نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور تجھے ساقی کوثر قرار دیا۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَسَأَلْتُ رَبِّي أَن يَجْعَلَكَ قائد امتی الی الجنہ، میں نے اللہ سے پانچویں یہ دعا کی کہ جب میری امت کو جنت کی جانب لے جایا جائے تو اس امت کو جنت کی جانب لے جانے والا، ان کا رہبر، ان کا لیڈر، ان کا سردار میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہو۔ اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ پھر فرمایا فالحمد للہ الذی من علی بذالک، پس تمام حمد اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے مجھ پر احسان فرمایا اور میری ان تمام دعاؤں کو مستجاب کر لیا۔ ان صفات کے حامل مولا کائنات علی ابن ابی طالب جب 25 سال کے وقفے کے بعد، اگرچہ جانشین رسول تھے، سب نے اعلان سنا تھا، مگر علی کی معرفت دل میں نہیں تھی، علی کو کما حقہ پہچانا نہیں تھا، علی کی کسی حد تک بھی معرفت نہیں تھی، فقط ایک عام انسان کی طرح علی کو سمجھتے تھے۔ اس لیے تو جانشین رسول نہیں مانا۔ 25 سال کے بعد جب کوئی اور آدمی نہ ملا تو مجبوراً علی کے در پہ آئے اور کہا یا علی، آج ہم آپ کو خلیفہ بنا کر رہیں گے۔ اور مولا کائنات جب ممبر پر آتے ہیں تو پھر ایک جملہ فرماتے ہیں الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق لہ والقوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منہ، کہ جو افراد کمزور ہے وہ میرے نزدیک معزز ہے اس لیے کہ اس کا حق مار لیا گیا ہے، وہ مظلوم ہے، اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ ضعیف اور کمتر ہے لیکن میری نظر میں وہ معزز ہے، اور جس نے حق غصب کیا ہے اگرچہ وہ لوگوں کی نظر میں قوی اور طاقتور و معزز ہی کیوں نہ ہو مگر میری نظر میں اس کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں۔ اور وہ مولا کائنات نے جب عادلانہ تقسیم شروع کی بیت المال کے بارے میں پس منظر بیان کرتا چلوں کہ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد خلیفہ اول کا دور آیا تو اس وقت وہی تقسیم جو رسول اللہ کے دور میں رائج تھی بیت المال میں، اسی تقسیم کے مطابق لوگوں کو مال ملتا رہا۔ اور جب خلیفہ ثانی کا دور آیا تو اس کی ابتدائی 7 یا 8 سال یا 9 سال اسی تقسیم پر باقی رہا جس پر خلیفہ اول تقسیم کرتا تھا، مگر اس کے بعد اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی، لوگوں کے معیارات بدل دیے گئے۔ اس میں تقسیم اس انداز سے کی گئی کہ جو افراد سب سے پہلے اسلام لائے ان کو زیادہ حصہ دیا جانے لگا، جو افراد بعد میں اسلام لائے ان کو کم حصہ دیا جانے لگا، اور پھر ان میں پھر تقسیم در تقسیم ہوئی کہ جو افراد مہاجرین میں سے تھے ان کو انصار کی نسبت زیادہ حصہ دیا گیا، اور اسی طرح پھر جو افراد قریش سے تعلق رکھتے تھے ان کو غیر قریش اور دیگر قبیلوں کی نسبت زیادہ حصہ دیا گیا۔ اور بعد میں جب خلیفہ ثالث کا دور آیا تو اتنی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی کہ جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ روایت میں موجود ہے، میں فقط یہاں پر اس کا حوالہ پیش کر دوں۔ اس منصفانہ تقسیم کے بارے میں حوالہ ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76، اور دوسرا حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166۔ تو 25 سال کے بعد مولا کائنات جب ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جتنی بیت المال کی عادلانہ تقسیم کی گئی، اگر اس سے مکان بھی خریدے گئے، اس سے جائیدادیں خریدی گئی تو میں ان کو واپس لوں گا، اگر اس سے کسی عورت کا حق مہر ادا کیا گیا ہے تو اس سے حق مہر اس کو واپس لوں گا، اور جس کی وہ تقسیم جس طرح رسول اللہ کے دور میں ہوتی تھی میں اسی مطابق تقسیم کروں گا۔ اور جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ کچھ افراد آئے مولا کائنات کے پاس
تو مولا کائنات نے حکومتی چراغ کو گل کر دیا اور اپنا چراغ جلا لیا۔ تو انہوں نے کہا یا علی یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے چراغ گل کر دیا۔ تو مولا کائنات نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا وہ حکومتی چراغ تھا، وہ بیت المال کے حصے سے جل رہا تھا، یہ میرا ذاتی چراغ ہے، چونکہ تم کسی حکومتی معاملے کے تحت نہیں آئے ہو بلکہ اپنا ذاتی مقصد لے کر آئے ہو، لہٰذا میں اپنا چراغ جلاؤں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کے حالات ہیں، ہمیں تو حکومت نہیں ملے گی، انہوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا علی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، علی کے ساتھ ان افراد کا گزارا ہو سکتا ہے جن کو اویس کرنی کہا جاتا ہے، جن کو عمار یاسر کہا جاتا ہے، جن کو صعصع ابن سوہان کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی ہستیاں ہیں کہ جن کا گزارا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر مولا کائنات کی حکومت کا جو دور آیا، اس میں آپ نے غریبوں، ناداروں، مسکینوں کی مدد کی۔ اگرچہ حکومتیں اپنے زمانوں میں آتی ہیں اور اس بات کا دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ ہم نے غریبوں کی مدد کی، ہم نے فلاں کیمپ لگا دیا، ہم نے فلاں کی مدد کر دی، لیکن مولا کائنات نے جس طرح مدد کی، میں یہاں پر اس کی خصوصیات بیان کروں گا۔ پہلی خصوصیت کہ مولا کائنات نے یہ کام بذات خود کیا، کسی کے ذمے نہیں لگایا، کسی اپنے وزیر، کسی مشیر یا اپنے کسی جاننے والے کو نہیں کہا کہ فلاں گھر میں جا کے مال دے آؤ، فلاں گھر میں راشن دے آؤ، فلاں مسکین ہے، فلاں غریب ہے، اس کو لباس دے آؤ، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ مولا کائنات خود اپنے کندھے پر رات کو وہ سامان اٹھاتے اور اٹھا کر اس کے گھر ضرورت کا سامان پہنچا کر آتے تھے۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ یہ کام ایک دو دن کے لیے نہیں کیا، جس طرح کہ آج سیاسی لوگ کرتے ہیں، پیسہ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد غریبوں کو دیتے ہیں، بعد میں تصویریں بنا کر جناب دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مولا کائنات وہ ایک دو دن کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کبھی بھی نظر نہیں آتے، لیکن مولا کائنات جب تک زندہ رہے، اپنی عمر کے آخری حصے تک مولا کائنات نے غریبوں کی مستقل مدد کی۔ اور تیسری خصوصیت یہ کہ آپ نے صرف مادی مدد پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کی معنوی اور ان کی روحانی تربیت بھی اسی کے ساتھ کی۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک رات میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کائنات پریشانی کے عالم میں بستر کے کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا ابن ابی طالب آپ کس پریشانی میں بیٹھے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اس امت کے بارے میں پریشان ہوں کہ آج حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں اور لوگ اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ میرا مقابلہ ہند جگر خار کے پسر اور امریاس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ضربت کی رات مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹا، فجر سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگی اور میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اس امت نے مجھ پر بہت زیادہ مصائب ڈھائے ہیں، میں نے اس امت سے بہت زیادہ دکھ جھیلے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا یا علی، ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرو۔ تو مولا کائنات نے دستے دعا بلند کیے اور کہا اے خدا، مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگ عطا کر دے اور ان لوگوں کو مجھ سے لے لے، اور اس کے بدلے میں ان لوگوں کو ان جیسا ہی حاکم دے دے۔ تو یہ مولا کائنات کی دعا مستجاب ہوئی، اور مولا کائنات کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ ان پر مسلط ہوئے، پسر ہند جگر خار جیسے لوگ اور یزید جیسے لوگ، اور یہ سلسلہ چلتا گیا، یہ رکا نہیں۔ مولا کائنات کو جتنی لوگوں نے اذیتیں دیں، مولا کائنات کی زندگی کے بعد لوگ اسی اذیتوں میں مبتلا ہوئے۔ آخر میں بس میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں علی بن سکتا ہوں، کوئی بھی یہ بات دعویٰ نہیں کر سکتا۔ علی کی کما حقہ معرفت رسول اللہ اور خدا کی ذات کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک قدم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی جانب بڑھائیں۔ جب ہم دور سے دیکھتے ہیں ایک پہاڑ نظر آتا ہے، ہر شخص اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، مگر اس پہاڑ کی کچھ منزلوں کو طے کر سکتا ہے، کچھ قدم اس پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پہاڑ کی کچھ منزلوں کو طے کر لیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں علی کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، علی کے بارے میں ان کی خصوصیات، ان کے فضائل و مناقب، اس لیے کہ ہم علی کو نہیں بڑھاتے، بلکہ ہم علی کے فضائل کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کو بڑھا کر بیان کیا، اور جب غدیر خم میں اعلان کیا تو رسول اللہ خود نیچے تھے، علی کو بلند ہاتھوں پہ اٹھا کر اونچا کیا، اور علی کے فضائل و مناقب ہر میدان میں بیان کیے۔
रसूलुल्लाह ने अली को बढ़ाया, हम अली को नहीं बढ़ाते। अली की फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात हैं, अली के मनाकिब हैं, मगर ये फ़ज़ाइल व मनाकिब सिर्फ़ बयान करने के लिए नहीं, ज़रूरत इस अमर की है कि हम मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब की जानिब कदम बढ़ाएँ। दुआ है ख़लाक़ दो आलम से कि अल्लाह ताला हमें अली का शिया और मुहिब बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, अफलाक में एक शोर है मातम के असर से। निकला है जनाजा कोई